16 اور آیت نمبر ہے 93۔ آیت نمبر ہے 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا۔ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے گفتگو مکمل ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں کہا آج تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، والد کے حالات پوچھے، ظاہر ہے جو تکلیف اور کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کو ہونی تھی اپنے ابا کے حالات سن کر وہ ہوئی۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات ہیں، آزمائش ہیں، اس سے ہم نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پھر اپنی قمیض عطا کی، اپنا کرتا عطا کیا اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، یہ والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو، لگا دو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ کرتا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا گیا، اللہ جل جلالہ نے بینائی واپس دے دی۔ اور مفسرین کی رائے ہے کہ صرف بینائی ہی واپس نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کو بھی بڑی حد تک بحال کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور بھائی جو معجزہ ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹی سے سونا پیدا کر سکتے ہیں اور سونا سے مٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت والے دن حکم دیں گے، نماز میں جو دوسری رکعت میں پڑھا گیا وہی مناظر تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کو کس طرح سمیٹ دیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، وہی فرشتہ ہے، وہی سور ہے، صرف پیچھے سے آرڈر تبدیل ہوگا۔ پہلے آرڈر آئے گا سور پھونکو، اس سور پھونکنے سے یہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا، پہاڑ ہوں گے اتنے وزنی، ان کا وزن پتہ نہیں کدھر جائے گا، ان کا وزن بھائی پتہ نہیں کدھر جائے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے سمندر، پانی کا ثقل پتہ نہیں کدھر جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ یہ اتنی نشیب و فراز والی زمین ہموار ہو جائے گی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر 40 سال کے بعد وہی فرشتہ ہے اور اس کا وہی سور ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے دوبارہ سور پھونکو، تو اللہ تعالیٰ بھائی سارے انسانوں کو کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے۔ اب یہاں فرق کیسے ہو گیا؟ پہلے بھی وہی فرشتہ ہے، بعد میں بھی وہی فرشتہ ہے۔ پہلے سور سے تباہی ہوگی، دوسرے سور سے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ الٹ تاثیر ہے، پہلے انتہائی منفی اور دوسری انتہائی مثبت۔
بھائی یہ فرق کہاں سے پڑا؟ یہ اللہ کے حکم سے پڑا۔ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم ہوتا ہے، ابھی دیکھیے ابھی موسم آگے بارشوں کے سلسلہ شروع ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے گھر میں پڑی ہوئی سبزیاں بھی پھوٹ پڑتی ہیں۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے سبزے میں ایک نئی روح پھونک دیں گے، اور وہی زمین ہے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ جب سردی پڑتی ہے تو ہر چیز خزاں جو ہے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کرتے میں کوئی کمال نہیں بھائی، اصل کمال کس کا ہے؟ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب سے شکایت کی، اللہ کے رسول پانی بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اور بھائی غزوہ تبوک میں کتنی تعداد تھی؟ 30,000۔ بھائی کتنی تعداد؟ 30,000۔ آپ ظاہرہ 30,000 کی سواریاں بھی ہوں گی، 30,000 میں کم سے کم کوئی 5-6 ہزار تو اونٹ بھی ہوگا، اونٹ بھی ہوں گے۔ آپ کو پتہ اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ اب پانی ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پانی تلاش کرو۔ ایک خاتون جا رہی تھی اور اس نے اپنی اونٹنی کے اوپر پانی لادا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وہ خاتون جا رہی ہے، حضور نے فرمایا ان سے پوچھ کر اجازت لو، اگر وہ ہمیں پانی دے دیں، ہمیں پانی دے دیں۔ صحابہ اکرام نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا نہ، میں بہت دور سے پانی لائی ہوں، چونکہ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں تو 10-10 کلومیٹر تک پانی نہیں تھا۔ بڑے احترام سے اس کی اجازت مانگی کہ تجھے تیرا پانی واپس کر دیا جائے گا۔ وہ خاتون بھی بڑی حیران ہوئی کہ میں خاتون ہوں، اکیلی ہوں، صحرا میں ہوں، اور آگے بندے کتنے ہیں؟ 30,000۔ یہ تو 1 منٹ میں چھین سکتے ہیں، لیکن مجھ سے چھین۔ اس کو بھی حیرانگی ہوئی گئی، یہ پہلا موقع ہے مجھ سے کوئی پانی اجازت لے رہا ہے۔ اب وہ پانی لائے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اسی موقع پر ہوا، اور پھر دوسرے موقع پر تو یہ ہوا کہ ایک ڈول، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنا پانی ہے جی، یہ اس کو جمع کرو، اور آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا اس میں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے یوں پانی نکل رہا تھا جس طرح چشمہ کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، اور اس ڈول سے سب نے پانی لیا، سب نے اپنے ڈول بھرے، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ درمیان میں اسی کے اندر ہے، اور وہاں سے کیا چل رہا ہے؟ ٹوٹی کی طرح پانی چل رہا ہے۔ سب لوگوں نے پانی پی لیا، پانی بھر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک واپس نکال لیا۔ تو یہ معجزات ہوتے ہیں بھائی، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو میرے والد کے چہرے پر لگاؤ، یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ یہ تھا یہودیوں کا اصل سوال کہ بنی اسرائیل جو تھے بھائی وہ کہاں تھے؟ کنعان، وہ تو فلسطین تھے، وہ مصر کیسے آ گئے؟ وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ جواب آ گیا، وَأْتُونِي، تم سب کے سب پھر کہاں آؤ؟ میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جب وہ سواری والا یا قافلہ قمیض لے کر چلا، قال ابوہم، تو ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ شاید یہ بوڑھے بزرگ سٹھیا گئے ہیں، اگر یہ نہ کہو تو میں یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو پا رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا تقریباً 350 کلومیٹر فاصلہ تھا۔ بھائی کتنا؟ یہاں سے پنڈی کتنا ہے؟ 200 ہے،
آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ مری کا پرلا کنارہ لگا لیجئے، وہاں جا کے شاید 350 کے مظفر آباد وغیرہ یہاں جا کے کہیں 350 کلومیٹر بنے گا۔ اتنی دور سے کڑتا چلا اور یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو پہنچ گئی۔ یہ بھی بھائی اللہ کی شان ہے۔ یوسف علیہ السلام خود 40 سال سے کہاں موجود تھے؟ مصر میں، لیکن حضرت یوسف کی خوشبو والد کو نہیں آئی، اور اب کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ جیسے مفسرین نے فرمایا یہی بیٹا 3-4 دن کنعان کے قریب کو 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا زیادہ 5 کلومیٹر ہوگا دور کنویں میں پڑا رہا 3 دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو نہیں آئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہے نا، پیغمبر کی تو شان بہت اونچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے درمیان، یا بعض علماء نے فرمایا راجح یہ ہے کہ خطبہ کے درمیان حضرت ساریہ سے کہا تھا یا ساریۃ الی الجبل، اور یہاں تو 350 کلومیٹر فاصلہ تھا اور وہاں تو تقریباً کوئی 1200-1300 کلومیٹر فاصلہ تھا، اور کہاں شام کے کناروں پر موجودہ ترکی کا قریب جا کر وہ علاقہ آتا ہے۔ حضرت ساریہ وہاں جنگ کر رہے تھے اور پیچھے سے دشمنوں نے پشت سے حملہ کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے کشف فرمایا۔ جس طرح معجزہ اللہ کی قدرت ہے، اسی طرح کشف بھی بھائی کس کی؟ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھا دیا، اور حضرت عمر نے فوراً کہا یا ساریۃ الی الجبل، ساریہ ذرا پیچھے پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب 6-7 مہینے کے بعد یہ لشکر واپس آیا تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ ہم اپنی پشت سے غالب تھے، بالکل غافل تھے، حضرت عمر کی آواز ہم تک پہنچی اور ہم نے فوراً پیچھے متوجہ ہوئے تو پیچھے سے دشمن ہمارے عقب سے حملہ کرنے ہی والا تھا۔ اگر حضرت عمر کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچتی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس میں حضرت عمر کا کوئی کمال نہیں بھائی، یہ سارا کمال کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، سارا کمال اللہ کا تھا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بندہ مومن اور بندہ کافر میں یہی فرق ہے۔ میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں بھائیو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اتارے یہ بات۔ میرے اور آپ یا کسی کے اندر بھی جو اللہ کا بندہ ہوگا، وہ تمام خوبیوں کو صرف اور صرف کس کی عطا سمجھتا ہے؟ اب آپ آگے دیکھیں گے، آگے جا کے میں عرض کروں گا، جب باپ بیٹا پورے خاندان کی ملاقات ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے وقد، یہاں انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات آ جائے گی کہ میرے ساتھ کنویں سے نکلنے سے، عزیز مصر تک پہنچنے سے، زلیخا کے حملے سے بچنے سے، پھر جیل میں جانے سے، جیل میں نکلنے سے، اور وہاں کے مصر کی بادشاہ تک پہنچنے سے، حضرت یوسف علیہ السلام فرمائیں گے یہ سارے مراحل جو تھے یہ میرا اللہ کا مجھ پر فضل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سارا مجھ پر کس کا فضل تھا؟ میرے اللہ کا فضل تھا۔ ہاں، اس لیے یہاں بھی وہی بات تھی۔ جس وقت وہ کرتا وہاں تک پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب نے فرمایا لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہوں، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا، وہاں جو بیٹے موجود ہوں گے، پوتے موجود ہوں گے، سب نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے جس طرح یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، اب بھی وہی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ جو آپ کا پرانا روگ ہے، جو پرانا دکھ ہے، آپ کو وہی بار بار تازہ
ہو رہا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگایا، فارتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ جل جلالہ کے قدرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح جوانی میں بینائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو نظر عطا فرمائی۔ قال الم اقل لکم، آئے ہائے، یہ ہے پیغمبر۔ دیکھو بھائی، وہی بات جو ابھی میں نے کی ہے، فوراً کیا کہا، قال الم اقل لکم، میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلم، میں اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بھائیو اس جملے پر غور کرو، میرے اور آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ میں اپنے اللہ کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اپنے اللہ کے فضل کو، اپنے اللہ کی قدرت کو جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس اللہ کی قدرت کے کرشمے ایسے ایسے ہیں، اس اللہ کے فضل کی شکلیں ایسی ایسی ہیں، اس اللہ کی مہربانیاں اتنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، دیکھو بھائیو، وہ اللہ کی ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں وہ ہر وقت موجود ہے۔ ہم اپنے قدم قدم پر اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ہر روز اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر روز اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اپنی ہر مشکل میں بھائی اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ تمام ہمارے معاملات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا، اپنی کسی خوبی کا ذکر نہیں، اپنے کسی کمال کا ذکر نہیں، فوراً ان سے کہا۔ ظاہرہ بیٹوں نے آ کے صرف یہ تو نہیں کہا ہوگا، بھائی سننا ذرا میری بات، بیٹوں نے آ کے صرف یہ نہیں کہا ہوگا کہ کرتا آنکھوں پہ رکھ دیا، نہ، بیٹوں نے آ کے سب سے پہلے ظاہرہ یہ بتایا ہوگا کہ ابا جی آپ کے بیٹے زندہ ہیں، پھر یہ بتایا ہوگا ابا جی آپ کے بیٹے تو مصر کے بادشاہ ہیں، پھر یہ بتایا ہوگا ابا جی 3 مرتبہ ہم جس کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے وہی آپ کے بیٹے ہیں، پھر یہ بھی بتایا ہوگا ابا جی انہوں نے ہمیں تو پہلے ہی پہچان لیا تھا، اب ہم نے بھی ان کو پہچان لیا، پھر یہ بھی بتایا ہوگا ابا جی ہم تو وہاں بڑے شرمندہ ہوئے، ذلیل ہوئے، ہم نے تو ظلم کیا تھا، لیکن اس نے آگے سے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، ہمیں اسی وقت معاف کر دیا۔ پھر یہ بھی بتایا ہوگا ابا جی انہوں نے فوراً فی الفور اسی ملاقات میں آپ کا پوچھا، ہم نے سارا بتایا ہے، اور پھر انہوں نے اس طرح قمیض دے کر بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ابا جی کی آنکھوں پہ رکھنا، پھر یہ بھی کہا ہے ابا جی کو لے کر یہاں آؤ۔ ظاہر ہے بھائی یہ ساری باتیں کہیں ہوں گی کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں کہیں ہوں گی۔ اب ساری باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ یہ کہا واہ میرا بیٹا کہاں پہنچ گیا، نہ فوراً کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس اللہ کا فضل ایسا ہی ہے، اس اللہ کا فضل۔ اور بھائی جو کل کے جمعے کا جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین، اپنے اللہ پر اعتماد۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آخرت کو جانتے ہیں، یقین اسے کہتے ہیں۔ کل کے جمعے کی تمہید میں نے عرض کیا تھا جہاں شک کی کوئی گنجائش ہمارے اللہ ہیں، اللہ کے موجود ہونے پر یقین ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس کی ہدایت کی کتاب ہونے کو صرف جانتے نہیں، جانتے تو کافر بھی ہیں، کافر بھی اس قرآن کریم کے بہت سے احکام پر عمل کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں کہ الہامی کتاب قرآن کریم میں یہ بات ہے، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ ہمیں اس کی ہدایت کی کتاب ہونے پر یقین ہے، کیا مطلب، ایک بال کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس لیے فوراً فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا، اور بھائی پتہ نہیں اللہ کے نبی جن حالات میں سورہ یوسف اتری ہے نا،
میں شروع بار بار عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر اہم موقع پر میں کوئی نہ کوئی سیرت کا حوالہ بھی بیچ میں دے رہا ہوں، چونکہ سورہ یوسف اس زمانے میں اتری ہے، یہ تقریباً مکی دور کا درمیانہ زمانہ ہے۔ بھائی یہ کون سا زمانہ بنتا ہے؟ تقریباً مکی دور کا درمیانہ زمانہ ہے۔ سورہ یوسف بھائی مکی ہے مدنی ہے؟ مکی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر ساتھی مکہ والوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ اللہ کے نبی سے کسی کو ملاقات اور بولنے اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف آ کے بتا رہی ہے، اللہ کے حبیب اپنے بھائی یوسف پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اور بھائی دیکھو میری بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج حضرت یوسف کے عروج سے ہزاروں گنا اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن بلندیوں سے نوازا وہ ہمارے آقا حضرت یوسف علیہ السلام کی بلندیوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں؟ غار ثور میں۔ بھائی حضور بھی کہاں ہیں؟ غار ثور میں۔ اور یہاں بھائی بیچ رہے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت کون لگا رہے ہیں؟ اپنی ہی برادری لگا رہی ہے، اپنی ہی برادری، اور اس دارالندوہ میں بیٹھ کر لگا رہی ہے جو ہاشم کا محل تھا۔ رسول اللہ ہاشم کا نہیں، قصی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم قصی نے نیشنل اسمبلی بنائی تھی دارالندوہ، جو حضور علیہ السلام کے خاندان کا ڈیرہ اور حویلی تھی، اسی میں کٹ کیا اور وہی بیٹھ کے توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے قتل کے فیصلے کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی غار ثور سے پھر کس طرح نکالا، مدینہ پھر کس طرح پہنچایا، مدینہ پھر کس طرح پہنچایا۔ اس لیے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورہ یوسف اتری ہے اس وقت تو بڑے کٹھن حالات تھے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کو اس سورہ یوسف کو پڑھ کے کتنی لذت آتی ہوگی، اور منتظر ہوں گے کہ جو داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اور میرے ساتھ بھی میرا اللہ وہی رحمت کے نظارے دکھانے والا ہے، وہی قدرت کے کرشمے دکھانے والا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب جو بیٹے تھے ان کو احساس تھا اپنا، قالوا یا ابانا، اب اپنے ابا سے معافی مانگ رہے ہیں، یا ابانا اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ دیجئے، ہم نے پتہ نہیں کتنے قصور کر دیے، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، آپ ہمارے والد بھی تھے، ہم نے والد کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی بھی کی، 2 گناہ ہو گئے، صلہ رحمی کو بھی ختم کیا، پھر اپنے بھائی کے قتل کا بھی ارتکاب کیا، پھر اپنے بھائی کو بیچا، بڑے سے بڑے گناہ۔ اے ابا جی ہمارے لیے کیا کر دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑوں کی معافی سے اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اور اس آیت کے بعد نا جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ مسلمانوں کے لیے بیت المال میں دینے آتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، اے اللہ اس پر اپنا فضل فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے بھائی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی کہ نہیں؟ اس لیے والد اگر اپنی ساری اولاد کے لیے استغفار کرے، اے اللہ میں اپنے سارے خاندان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے استغفار کرتا ہوں، میرے بچوں نے جو غلطیاں کی ہوں اے اللہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، ان کی طرف سے آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑوں کی بخشش کی دعاؤں سے بھائی چھوٹوں کی لغزشوں کو کیا کر دیتے ہیں؟
معاف کر. انہوں نے فوراً کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے. کیوں؟ انا کنا خاطئین، ہم نے بہت غلطیاں کی. لیکن یہاں معاملہ کس کا تھا بھائی؟ حقوق العباد کا. میں قصہ پر کم توجہ دیتا ہوں بھائی، جو ہدایات ہوتی ہیں اس پر زیادہ توجہ رکھتا ہوں. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی بیٹوں نے ظلم کیا اور اپنے بھائی حضرت یوسف پر بھی کیا، تو بھائی اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوا، حقوق العباد سے؟ حقوق العباد سے ہوا. اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف. اب بیٹوں نے اگرچہ آ کے یہ کہہ دیا کہ ہمارے بھائی یوسف نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن پھر بھی کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، ابھی نہیں مانگتا. مفسرین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے فوراً سوچا کہ جب یوسف سے ملاقات ہوگی اس سے پوچھوں گا کہ معاف کیا ہے کہ نہیں. اگر یوسف نے معاف کر دیا ہے بھائیوں کو، پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، پھر دعا کروں گا ان کے لیے. اگر یوسف نے اپنا حق معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. یہی معاملہ حقوق العباد کا ہے. جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ بخشش کی دعا کروں گا، اپنے رب سے معافی مانگوں گا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب بہت مہربان ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھائی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ میرا اللہ بہت. بھائی وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک عالم سے ایک گناہ کبیرہ کرنے والے نے پوچھا تھا، اور دوسرا واقعہ وہ 100 بندوں قتل کرنے والا، اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غیرت سے کیا فرمایا؟ کون ہے؟ اور وہ 100واں جس بندے جس عالم سے مسئلہ پوچھنے گیا تھا، جس نے کہا تھا تیری مغفرت نہیں ہو سکی، اس نے 100ویں کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. وہ پھر اس سے آگے 101 والے کے پاس گیا، وہ بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کون ہوتا ہے جو تیری اور اللہ کے درمیان حائل ہو؟ بالکل تیری مغفرت ہوگی، تیری بخشش ہوگی، تیری توبہ قبول ہوگی. کون ہوتا ہے جو اللہ اور بندہ کے درمیان حائل ہو؟ اور بنی اسرائیل کے ایک اور عالم سے، اس کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں؟ اس نے کہا اللہ تجھے بالکل نہیں معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت ہے. اللہ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے بندے کی مغفرت کے درمیان آنے والے؟ یہی یعقوب علیہ السلام نے. آپ ذرا تصور کیجئے بیٹوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فی الفور کہا کہ میں ان قریب اپنے اللہ سے تمہارے لیے کیا کروں گا؟ بخشش کی دعا مانگوں گا. ہاں انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب جو ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں ضرور کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.